السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظور بھائی بہت زبردست، اور یہ چیز تو یہاں پہ اب ہمارے ایریے میں جو بارانی ایریا ہے، یہاں پہ بھی جس طرح پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی جا رہی ہے، تقریباً اب ہر گھر جو ہے وہ سیکنڈ بور کروا رہا ہے۔ ابھی سردیوں میں نے بھی اپنے گھر میں سیکنڈ بور کروایا، جس کی میں نے مٹی کی بھی وہ شیئر کی تھی کہ میں نے مٹی اپنے گارڈن میں ڈالی، اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹس آئے۔ اور جو ہم دوسرا بور کروا رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ میں لوگوں کو یہاں پہ بہت تیز جو ہے وہ کی ہوئی ہے کہ انڈیویجولی جو بورنگ والے ہیں، ایکچولی میں ان کو یہ زیادہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ جو پرانا بور ہوتا ہے آپ کا، جس کو خواہ مخواہ میں آپ جسٹ اوپر سے بند کر دیتے ہیں، تو آپ اپنا جو چھت کے پانی کی جو ڈرینیج کی لائن ہوتی ہے، جسے پرنالا ہم لوکلی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ پائپ لگا کے تو اس بور میں پھینک دیں، تو پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ نیچے جائے گا۔ اور انہیں یہ چیز سمجھائیں کہ یہ گندا نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ فار ایگزامپل اب میرا پرانا بور جو تھا وہ 165 فٹ تھا، نیا بور جو ہے وہ 10 فٹ کے فاصلے پہ کیا ہے، 350 فٹ ہے۔ تو اگر ہم چھت کا پانی اس کے پرنالے کی لائن جو ہے وہ لگا کے، پائپ اسی طرح ایکسٹینشن لگا کے اس کو بور کے اندر پھینک دے، تو ہم بھی لاکھوں لیٹر ہر گھر جس کے چھت پہ بارش برستی ہے اور پرنالے سے ہوتے ہوئے نالی نالوں اور لئی میں جاتے ہوئے پانی، وہ صاف پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، پینے لائق پانی ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم دوبارہ ریچارج کر سکتے ہیں اپنے بور میں۔ تو اگر اس کی گندگی کا تو فکر بالکل بھی نہ کریں۔ ہاں، چھت پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کاغذ ہے یا پتے وغیرہ یا اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو اوپر کوئی جالی لگائی جا سکتی ہے جہاں سے چھت کے ساتھ جو ہے وہ پرنالے کا پائپ لنک کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے بندہ ایک تو چھت بھی صاف رکھے اپنا، کوشش کرے اگر نہیں بھی تو وہ جالی لگی ہوئی ہو جس کے ساتھ وہ پتے وغیرہ نہ جائیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو ویسے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ 350 فٹ بور ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ 165، تو آلموسٹ ڈبل ہے، تو آپ کو ٹوٹلی 3 فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے، ریتلی نیچے یا مٹی والی جگہ، جو نیچے زمین کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے مٹی کا، 3 فٹ کے سے جتنا مرضی آپ گندا پانی نکال وہ کریں تو آگے وہ فلٹر ہو کے جاتا ہے، اور زمین میں مختلف قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، خصوصاً کیلشیم وغیرہ، تو یہ پانی کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر دیتے ہیں، یعنی بالکل پینے قابل ہو جاتا ہے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر کسی چیز کے۔ تو کہاں پہ 100-150 فٹ کی فلٹریشن ہو رہی ہو تو آپ کے پانی میں کوئی فلیور یا کوئی ذائقہ یا کوئی گندگی قطعاً بھی نہیں آ سکتی، کسی طور پہ بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہمارے پڑوسی جو ہیں اس معاملے میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ سیو کرتے ہیں پانی، لیکن ہم صرف اور صرف ہم لوگ حال دوائی کر سکتے ہیں، ہم رونے رو سکتے ہیں، ہم گورنمنٹس کو پیٹ سکتے ہیں، لیکن اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کی طرف ہمارا جو ہے کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے انڈیویجولی، اور اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنی جنریشنز کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر نیچے کے ایکوافرز میں دوبارہ ریچارج سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ 1-2 سال میں یہ کمی ختم کی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ جو اتنے پکے مکانات ہیں، اتنے زیادہ بالکل لائنوں میں جڑے ہوئے چھت ہیں ہم لوگوں کے، تو وہ سارے کا سارا پانی نالیوں نالوں میں اور نالا لئی میں جا رہا ہے، اور ہم گندا کر رہے ہیں۔ آخر ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے یا نہیں دینا؟ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کو میں نے جو نعمتیں دی تھی تو ان کا استعمال آپ نے کیسے کیا، اس کو آپ نے کتنا سیو کیا اور کتنا ضائع کیا اور کتنے طریقے سے استعمال کیا۔ خوف ہونا چاہیے ہمیں، ساری ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ہے نا ماتھے پہ، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہم سب کو ہی کوستے رہتے ہیں، اور جب ووٹس کی باری آتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر ہم ہوتے ہیں کہ سارے انہی لوگوں کے نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ناچ گانا تو خیر ہمارے پتہ نہیں گڑتی میں ڈالا گیا ہے یا کیا ہے کہ کچھ بھی ہو تو بس ڈانس ہی کرنا ہمیں آتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں ہی کرنا اور نعرے لگانا ہی ہمیں آتا ہے، باقی یہ چیزیں ہم کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ذمہ داری ہم سمجھیں، اپنے چھت کے پانی کو لنک کریں۔ جو لوگ بھی نئے بور کروا رہے ہیں، اگر آپ کی زمینی پانی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں بھی ہے، اگر نہیں بھی کر رہے ہیں آپ، اگر صرف اور صرف جو ہے وہ
کوئی بندہ نیا اگر گھر بنا رہا ہے تو ساتھ میں اگر بورنگ مشین والے کو کہہ دیں کہ ایک تو بور آپ نے کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہے ٹوٹلی آپ 10 فٹ کا سوراخ جو ہے بورنگ اسی مشین کے ساتھ 10-15 فٹ کے فاصلے پہ کر دیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بارش کے پانی کو لنک کر دیں، آپ کے بور میں کبھی پانی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے کچن گارڈن کا آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ بارش کے پانی کے لیے کوئی ایگزٹ کی کوئی نالی میں نے نہیں رکھی ہوئی، پورے علاقے میں پانی کم ہو رہا ہے، میرے بور میں جو ہے وہ 52-53 فٹ پانی جو ہے ہائی ہوا ہے، تو اتنا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک کنال کی جگہ ہے تو اتنا فرق، یعنی 52-53 فٹ پانی 7 انچ کا بور، یہ لاکھوں لیٹر کے مترادف ہے۔ اور وہ راجیو ڈکشت صاحب ہیں، انہوں نے کوئی کیلکولیشن بھی نکالی تھی، مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن میں کوئی ڈھونڈوں گا دوبارہ تو میں شیئر کر دوں گا۔ 1000 سکوائر فٹ کا انہوں نے کوئی حساب لگایا تھا، تو اس میں جو ہے 30-35 لاکھ لیٹر کی جو ہے وہ سیونگ ہوتی ہے، جن علاقوں میں صرف اور صرف 150 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ 150 ملی میٹر بارش ہونے کا مطلب اور لاکھوں لیٹر پانی سیو کرنے کا ہے 1000 سکوائر فٹ پہ، اور تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 5 مرلے کا 4 مرلے کا اگر کسی کا گھر ہے تو آئی تھنک کہ اتنا بن ہی جاتا ہے۔ تو اگر یہ پانی ہم سارے کا سارا بور میں ڈال دیں اور وہ 10 فٹ کا سوراخ بھی ہو تو وہ بھرے گا کبھی نہیں، بہت تیزی سے نیچے زمین میں جائے گا، جہاں پہ آپ کا ریتلا ردا سٹارٹ ہوتا ہے، ریتلا ٹیکسچر سٹارٹ ہوتا ہے، مٹی سٹارٹ ہوتی ہے نیچی ریتلی، وہاں پہ آپ بے شک ٹربائنیں لگا کے جو ہے 10 ٹربائنیں بھی لگا دیں اور اس میں پانی پھینکیں، یہ میں نے ایکسپیریمنٹ خود کیا ہوا ہے، پانی ابل کے باہر کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ فوراً جو ہے وہ فلٹر ہو کے نیچے جاتا ہے، اسی سپیڈ سے جس سپیڈ سے وہ اوپر آ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو کائنڈلی پانی جو ہے وہ سیو کریں، بارش کا پانی سیو کریں، چاہے آپ زمینی پانی یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو زمین کے حوالے کریں تاکہ قدرت جو ہے اسے فلٹر کرے۔ آنے والا وقت اور چند سالوں میں ہمیں بہت بہت برے جو ہے وہ ٹائم کا سامنا ہونے والا ہے۔ اب میرے گھر سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ آدھا کلومیٹر آگے جو ہے وہ بور جو ہو رہے ہیں وہ 500 سے اوپر ہو رہے ہیں، اور اب تقریباً ہر گھر جو ہے وہ دوبارہ بور کروا رہا ہے، اور جب یہ لوگ سارے ہم دوبارہ بور کروا لیں گے، جو اب ہم 300-350 فٹ بور کروا رہے ہیں، تو ہم بھی پھر 1-2 سالوں میں پھر 500 کریں گے اور پھر آخر حد ختم ہو جائے گی۔ میکسیمم آپ کتنا جا سکتے ہیں پانی؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں فٹ نیچے ہوگا، یہ تو اوپرلی لیئر میں ہوتا ہے، ریتلے ردے میں پانی ہوتا ہے، اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نیچے جائیں گے کوئی ہزاروں فٹ جا کے تو تیل ہی کوئی نکلے تو نکلے، پانی نہیں نکلے گا یا کوئی اور چیز ہی نکلے گی۔ تو اس لیے پانی کو میرے بھائیوں جو ہے وہ بہت بہت سیریسلی لیں ہر گھر کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرانے بور میں ایکسٹینشن لگا کے اگر آپ باقاعدہ جو ہے وہ پی وی سی کا جو بڑا پائپ آتا ہے 3-4 انچ کا، وہی پرنالے والا پائپ بھی لگاتے ہیں تو یہ 1000 روپے سے کم خرچہ ہے، صرف اور صرف وہ 1-2 لینتھ ہوتی ہیں 10-10 12-12 فٹ کی، وہ آپ کی لگ جائیں گی۔ کتنے بڑے ہمارے لوگوں کے گھر ہیں، کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، تو اگر ہم 1500 روپیہ لگا کے پانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیو کر لیں تو یہ کوئی مہنگا سودا قطعاً بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں اگر 5-10 ہزار روپے بھی لگتے ہیں ایکسٹرا تو بھی جو ہے وہ تو آپ کو ایک بارش اس سے کئی گنا زیادہ ریٹرن دے دیتی ہے۔ اور ہماری بارانی علاقوں میں، میں جس ایریے میں ہوں چکوال کے ایریے میں، یہاں پہ 500 سے 550 ملی میٹر بارش ہوتی ہے سالانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں لیٹر ایک سال میں جو ہے ہم دوبارہ ریچارج کر سکتے ہیں زمین میں۔ میں تو کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں، جو بور والے ہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مشورہ دیا کریں، کیونکہ آپ گھر گھر جاتے ہیں، جہاں پہ بور کرتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھائیں، بتائیں۔ ان میں 2-3 بندے ہیں جو کوآپریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے بتا رہے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ کسی نہ کسی کے دماغ میں تو آتی جائے گی، لیکن ہمیں یہ ایفرٹ جو ہے وہ تیز کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔